پچھلی کلاس میں ہم نے فعل ماضی کے حوالے سے ڈیٹیل میں ڈسکشن کیا تھا. فعل ماضی معروف، فعل ماضی مجہول، فعل ماضی مثبت، فعل ماضی منفی. یہ 14 صیغوں کی 4 قسم کی جو گردانیں ہیں، 14 پلس 14 پلس 14 پلس 14، ان کی کیا پہچان ہے، ان کے کیا قواعد ہیں، ان کی کیا ٹرانسلیشن ہے، وہ ڈیٹیل میں پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا. جو بھی ماضی سمجھنا چاہتا ہے، ثلاثی مجرد کا ماضی سمجھنا چاہتا ہے، وہ پچھلی 2 کلاسز کو غور سے دیکھ لے، 3 کلاسز کو پچھلی دیکھ لے، تو اسے بہت اچھے طریقے سے ماضی کے یہ صیغے آسانی سے یاد ہو جائیں گے، اور دنیا بھر کے جتنے بھی ماضی کے صیغے ہیں ان کو وہ پہچاننے میں کامیاب ہو جائے گا اگر وہ 3 حروف اصلیہ والے صیغے ہوں ثلاثی مجرد باب سے. آج ہم شروع کرنے لگے ہیں فعل مضارع. فعل مضارع آپ کو بتایا تھا حال اور مستقبل دونوں کے لیے ایک ہی سینٹنس یوز ہوتا ہے. اس میں پریزنٹ ٹینس کی بھی ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے اور فیوچر ٹینس کی بھی ہو سکتی ہے. کانٹیکسٹ اور ماحول بتائے گا کہ یہاں پر پریزنٹ ٹینس کا ٹرانسلیشن کرنا ہے یا فیوچر ٹینس کا ٹرانسلیشن کرنا ہے یا دونوں کا کرنا ہے، وہ کانٹیکسٹ بتائے گا. یہ ہے فعل مضارع. پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں کا ایک لفظ ہوتا ہے فعل مضارع. ہم نے ماضی پڑھ لیا. فعل مضارع فعل ماضی سے ہی بنایا جاتا ہے. اس کا سورس جو ورڈ ہے وہ فعل ماضی ہے. فعل ماضی کے آگے پیچھے کچھ نہ کچھ اضافہ کر دیا جائے تو نئی پروڈکٹ تیار ہو جاتی ہے فعل مضارع. فعل ماضی کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے پاسٹ والی. جیسے ضربہ ہے، ضربہ کا مطلب مارا اس ایک مرد نے، لیکن اس کو میں فعل مضارع میں ٹرانسلیٹ کر دوں یضربو، اس کی ٹرانسلیشن ہوگی مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد. حال اور مستقبل دونوں کی ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے. تو فعل مضارع سب سے پہلے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ فعل ماضی سے بنتا ہے. اس کی کوئی نئی فارمولا نہیں ہے، فعل ماضی ہے. اب فعل ماضی سے کیسے بنتا ہے؟ فعل ماضی سے پہلے مضارع کی کچھ علامات ہیں، وہ لگائی جاتی ہیں تو یہ فعل ماضی کا صیغہ مضارع میں تبدیل ہو جاتا ہے. اب وہ علامات کیا ہیں؟ 4 علامات ہیں: الف، تا، یا اور نون، جن کا کلب کر کے ایک لفظ بنتا ہے اتین. ماضی کے صیغوں سے پہلے الف لگا دو، تا لگا دو، یا لگا دو، نون لگا دو، تو یہ ماضی کے صیغے کنورٹ ہو جائیں گے فعل مضارع میں. ٹھیک ہے؟ تو ضربہ ہے مثال کے طور پر، آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا تو 3 حرفی ہے، اور 3 حرفی جو صیغہ ہوتا ہے آگے علامات کچھ بھی ہوں، شروع میں اس طرح کا ڈیزائن ہو، یہ فعل ماضی ہوتا ہے. آپ سمجھ گئے؟ اب اس ماضی کو مضارع میں تبدیل کرنا ہے تو الف، تا، یا، نون میں سے، اتین میں سے کچھ بھی اس سے پہلے لگا دوں تو یہ فعل ماضی مضارع میں تبدیل ہو جائے گا. مثال کے طور پہ میں یا لگاتا ہوں تو یہ پھر یا لگانے کے بعد بن جائے گا یضربو مثال کے طور پر. تو ضربہ کا مطلب تھا مارا اس ایک مرد نے، اس کو یا لگا کے فعل مضارع میں تبدیل کیا تو ٹرانسلیشن ہوگی یضربو، مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، پریزنٹ اور فیوچر ٹینس. تو علامت مضارع فعل ماضی سے پہلے لگاؤ، یہ فعل ماضی مضارع میں تبدیل ہو جائے گا. اب آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے یا مضارع، تو شروع کے لفظوں کو دیکھو. اگر حروف اصلیہ سے پہلے الف، تا، یا، نون میں سے کچھ بھی نظر آتا ہے، آنکھ بند کر کے اس کو فعل مضارع بول دو، آپ کا جواب درست ہوگا، کیونکہ یہ علامتیں فعل مضارع سے پہلے آتی ہیں، فعل ماضی سے پہلے یہ علامتیں نہیں آتی. اب آپ کو پتا ہے فعل ماضی میں 14 صیغے تھے، 6 غائب کے، 3 مذکر 3 مؤنث کے، 6 حاضر کے صیغے، 3 مؤنث 3 مذکر، اور 2 متکلم کے صیغے تھے، واحد اور جمع متکلم. سیم ایز اٹ از یہاں پر بھی فعل مضارع کے اندر 14 صیغے ہوں گے، 6 غائب کے، 6 حاضر کے اور 2 متکلم کے. اب دیکھیں جو 4 علامات ہیں الف، تا، یا، نون، ان 14 میں سے ایک سے پہلے الف آئے گا، ان 14 میں سے 8 سے پہلے، 8 صیغوں سے پہلے تا آئے گا، ان 14 میں سے 4 صیغوں سے پہلے یا آئے گا، اور ان 14 صیغوں میں سے ایک صیغے سے پہلے نون آئے گا. تو فعل ماضی سے پہلے آپ کو نون نظر آئے، فعل مضارع ہے. فعل ماضی سے پہلے الف نظر آئی، یہ فعل مضارع ہے. فعل ماضی سے پہلے تا نظر آئی، یہ فعل مضارع ہے. اور فعل ماضی سے پہلے یا نظر آئی، یہ فعل مضارع ہے. مثال کے طور پہ ضربہ ہے، اس سے پہلے یا لگا دیا، یضربو بن گیا. اس سے پہلے میں الف لگا دوں تو یہ بن جائے گا اضربو، یہ بھی فعل مضارع ہے. اس سے پہلے میں نون لگا دوں بنے گا نضربو، اور اس سے پہلے میں تا لگا دوں بنے گا تضربو. اب ان کی ٹرانسلیشن کیا ہے ابھی غور نہ کریں، ابھی دیکھیں کہ ضربہ پہ یا لگایا، یضربو بن گیا. یہ یا علامت ہے مضارع ہونے کی، تو یا چیخ چیخ کے مجھے کہہ رہا ہے بھائی یہ فعل ماضی نہیں ہے، یہ فعل مضارع ہے. ضربہ سے پہلے الف آ گیا تو یہ الف چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ یہ فعل ماضی نہیں ہے، یہ فعل مضارع ہے. ضربہ سے پہلے نون آ گیا نضربو،
تو یہ نون چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، فعل ماضی والی ٹرانسلیشن نہیں کرنا، وہ غلط ہو جائے گی. اور ضربہ سے پہلے تا آ گیا تضربو، تو یہ تا چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ میں فعل ماضی نہیں ہوں، کیونکہ مجھ سے پہلے اتین میں سے ایک لفظ تا لکھا ہوا ہے تضربو، یہ فعل مضارع ہوگا، فعل ماضی نہیں ہوگا. ٹرانسلیشن کیا کرنی ہے وہ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. فعل ماضی سے بنتا ہے پہلی چیز علامت مضارع، ان چاروں میں سے کوئی ایک لگی ہوئی ہوگی. دوسری چیز، تیسری چیز آپ نے ابھی نوٹ کر لیا ہوگا یدریبو تدریبو کے اندر، کہ جو فا کلمہ ہوتا ہے ضربہ میں، فا کلمہ کیا ہے؟ ضاد جو ہے وہ فا کلمہ ہے، را جو ہے وہ عین کلمہ ہے، اور با جو ہے وہ لام کلمہ ہے. فعلا، فعلا کے پیرالل جو الفاظ آئیں گے وہ فا عین لام کلمہ ہوگا. جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا شریبا، تو شین کے مقابلے میں فا آ گیا، را کے مقابلے میں عین آ گیا، با کے مقابلے میں لام آ گیا. اکلا، اب یہ الف وہ والا نہیں ہے، یہ تو حروف اصلیہ والا الف ہے. اس کو الف کو یہ والا مت سمجھیے گا. الف، تا، یا، نون، تین حروف اصلیہ کے علاوہ ایک ایڈیشنل لفظ ہونا چاہیے. اگر حروف اصلیہ میں شامل ہے تو پھر وہ فعل ماضی رہے گا. جیسے اکلا ہے، اکلا میں الف فا کلمے کے مقابلے میں آ رہا ہے، کاف عین کلمے کے مقابلے میں آ رہا ہے، اور لام لام کلمے کے مقابلے میں آ رہا ہے. تو تیسرا قاعدہ فعل مضارع بنانے کا یہ ہے کہ فعل ماضی میں جو فا کلمہ ہے اس کو ساکن کرنا ہوگا. اب غور سے دیکھیں، ضربہ تھا، ضاد پر بھی فتحہ، را پر بھی فتحہ، اور با پر بھی فتحہ. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو مضارع میں کنورٹ کرنا ہے تو علامت مضارع میں سے کوئی ایک لگاؤ. ہم یا لگاتے ہیں، ید، ٹھیک ہے. پھر کہہ رہے ہیں فا کلمے کو ساکن کر دو. تو ضاد پر پہلے فتحہ تھا، یہاں پہ آنے کے بعد یہ ضاد کیا ہو جائے گا؟ ساکن. کیا پڑھوں گا میں؟ ید، ید ریبو، یادا ریبو نہیں پڑھوں گا. ضاد پر نصب یا فتح نہیں آئے گا. مضارع کا قاعدہ ہے کہ فا کلمہ ہمیشہ ساکن ہوگا. فا کلمہ کیا ہوگا؟ ساکن. تو شریبہ میں شین ساکن ہو جائے گا، اکلا میں حمزہ ساکن ہو جائے گا، دخلا میں دال ساکن ہو جائے گا، سمیعہ میں سین ساکن ہو جائے گا. تو جو ماضی کا پہلا کلمہ ہے جس کو فا کلمہ کہتے ہیں، مضارع بناتے وقت اس کو ساکن کرنا ضروری ہے. اور چوتھا قاعدہ ہے، عین کلمے پر کبھی ضمہ آئے گا، کبھی فتحہ آئے گا، کبھی کسرہ آئے گا. جیسے ماضی کے اندر تین ڈیزائن تھے، ضربہ، سمیعہ، کروما. درمیان والا جو تھا عین کلمہ، اس پر کبھی فتح آتا تھا، کبھی ضمہ آتا تھا، کبھی کسرہ آتا تھا. سیم اسی رول پر مضارع میں بھی عین کلمے پر کبھی ضمہ آئے گا، کبھی فتحہ آئے گا، کبھی کسرہ آئے گا. اور وہ آپ کو پریکٹس سے پتہ چلے گا کہاں پہ عین کلمے پہ ضمہ پڑھنا ہے، کہاں پہ فتحہ پڑھنا ہے، کہاں پہ کسرہ پڑھنا ہے. جیسے ضربہ کا جو ہے نا، ضربہ میں جب آپ مضارع بنائیں گے تو را کے نیچے کسرہ پڑھیں گے. یضربو، یضربو نہیں ہوتا، یضربو. عین کلمے کے نیچے آپ نے کسرہ کرنا ہے. اسی طرح سمیعہ کا جو مضارع آتا ہے وہ آتا ہے یسمعو، یسمعو. یا علامت مضارع لگا دی، سمیعہ میں سین کو فا کلمہ ہے تو ساکن کر دیا، اور عین میم کلمہ عین کلمہ ہے، اس پر کبھی ضمہ پڑھیں گے، کبھی فتح پڑھیں گے، کبھی کسرہ. یہ آپ کو آگے جا کے آسانی سے پتہ چل جائے گا کہاں پہ ضمہ، کہاں پہ فتح، کہاں پہ کسرہ پڑھنا ہے. لیکن ابھی میں مشہور آپ کو بتاتا ہوں. یسمعو میں میم عین کلمہ ہے، اس پہ میں نے پڑھا فتحہ کیونکہ فتح آتا ہے، اور آگے وہ سسٹم یوں بن گیا. تو ماضی سے مضارع بنانا ہے تو یہ چار چیزیں ذہن میں رکھیں. فعل ماضی سے مضارع بنے گا، علامت مضارع چار میں سے کوئی ایک لگا دیں گے، فا کلمے کو ساکن کر دیں گے، اور عین کلمے پر کبھی ضمہ، کبھی فتحہ، کبھی کسرہ آئے گا. جیسے عربی لوگ عین کلمے پر ضمہ پڑھتے ہیں، جن جن لفظوں میں ان میں ضمہ پڑھیں گے، جن میں عربی حضرات فتحہ پڑھتے ہیں ان میں فتح پڑھیں گے، جن میں کسرہ پڑھتے ہیں ان میں کسرہ پڑھیں گے. یہ آہستہ آہستہ جب آپ عربی گرامر پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کہاں پر ہم نے عین کلمے پر فتح پڑھنا ہے، کہاں پر کسرہ پڑھنا ہے، کہاں پر ضمہ پڑھنا ہے. اچھا، اگلی چیز جو ہم دیکھ لیتے ہیں، فعل مضارع کے بھی 14 صیغے ہیں جیسے فعل ماضی کے 14 صیغے تھے. فعل مضارع کو پہچاننے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. ماضی سے پہلے یہ چار لفظوں میں سے کوئی ایک لفظ آ گیا، حرف میں سے کوئی ایک حرف آ گیا، الف، تا، یا، نون، تو یہ اس بات کی علامت ہے یہ فعل مضارع ہے. اب شروع میں یہ چار لفظوں سے تو آپ پہچان لیں گے یہ فعل مضارع ہے، لیکن یہ کون سا والا فعل مضارع ہے 14 میں سے؟ غائب کا کون سا ہے 6 میں سے، حاضر کا کون سا ہے 6 میں سے، اور متکلم کا کون سا ہے 2 میں سے. تو اس کے لیے پھر یہ چارٹ ہے. یہ زندگی میں اگر آپ اس کو یاد کر لیں، حفظ کر لیں، سمجھ لیں، تو ساری زندگی فعل مضارع کو سمجھنے میں آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. بہت سارے بچے ہیں بیچارے فعل مضارع میں ہی پھنسے رہ جاتے ہیں، اٹکے رہ جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا یہ 14 میں سے کون سا والا صیغہ ہے. یہ چارٹ اپنے ذہن میں رکھیں گے، زندگی آسان ہو جائے گی. سب سے پہلے یہ کالم ہے مذکر کا، یہ کالم ہے مؤنث کا.
پہلے والا جو یہ ہاریزونٹل رو ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں غائب، دوسری والی جو رو ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں حاضر، اور تیسری والی جو رو ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں متکلم. ٹھیک ہے، 3 روز آ گئیں اور 2 کالم آ گئے. یہ کالم مذکر کے سارے صیغے، یہ کالم مؤنث کے سارے صیغے، یہ رو غائب کے سارے صیغے، یہ رو حاضر کے سارے صیغے، اور یہ رو متکلم کے 2 صیغے. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی ابھی کالم میں نے فل نہیں کیا، فل میں آپ کے سامنے کروں گا ایک ایک چیز تو آپ کو کلیئرلی پتہ چل جائے گا یہ پورا ٹیبل بنا کیسے. اب دیکھیں، مذکر آپ کو پتا ہے مذکر کے غائب کے 3 صیغے ہیں، واحد تثنیہ جمع. مؤنث کے غائب کے بھی 3 صیغے ہیں، واحد تثنیہ جمع. 1 2 3 کا مطلب واحد تثنیہ اور جمع. مذکر کے حاضر کے بھی 3 صیغے ہیں، واحد تثنیہ جمع. مذکر کے غائب کے بھی 3 صیغے ہیں، واحد تثنیہ جمع. مذکر اور مؤنث کے ایک ہی صیغہ ہوتا ہے، متکلم کا واحد اور تثنیہ پلس 2 پلس. ٹھیک ہے، تو یہ ٹوٹل دیکھیں 14 صیغے ہو گئے. 3 جمع 3 6 جمع 3 9 جمع 3 12 جمع 2 14. متکلم میں نے درمیان میں لائن نہیں کھینچی، وجہ اس کی یہ ہے کہ مذکر اور مؤنث کی بائفرکیشن غائب اور حاضر میں ہوتی ہے، متکلم میں مذکر مؤنث کی بائفرکیشن ہوتی نہیں ہے. تو وہاں پر صرف ایک کالم بنے گا واحد کا اور تثنیہ جمع کا، اس لیے درمیان میں لکیر نہیں کھینچی ہے. اچھا، اب دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا الف تا یا نون یہ علامت مضارع ہیں، اور یہ ماضی سے پہلے آپ کو نظر آئیں تو آپ سمجھ جائیں یہ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے، یہ 4 علامات ہیں. آپ کو بتایا تھا ان 14 صیغوں میں الف آئے گا ایک صیغے سے پہلے، تا آئے گا 8 صیغوں سے پہلے، یا آئے گا 4 صیغوں سے پہلے، اور نون آئے گا 1 صیغے سے پہلے. اب جو ایک ایک صیغے والے ہیں وہ ہم آسانی سے کر لیتے ہیں، بالکل آپ کو یاد ہو جائے گا. متکلم کے جو 2 صیغے ہیں، واحد متکلم اور جمع متکلم، ان میں شروع میں آئے گا واحد متکلم میں الف اور جمع متکلم میں نون آ جائے گا شروع میں. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں یہ 14 جگہوں پر آپ نے الف تا یا نون یوز کرنا ہے. الف آپ نے یوز کر لیا واحد متکلم میں، الف ختم ہو گیا، ایک ہی صیغے میں آتا ہے، ابھی کبھی بھی نظر نہیں آئے گا. نون جمع متکلم میں آپ نے یوز کر لیا، یہ بھی ایک ہی صیغے میں آتا ہے، اور کسی صیغے مضارع کے اندر نون شروع میں علامت مضارع کے طور پر نہیں آتا، الف اور نون ختم ہو گیا. اب رہ گئے میرے پاس 12 صیغے، اور میرے پاس بچے ہوئے تا اور یا. تا 8 صیغوں میں آتا ہے اور 4 میں یا آتا ہے. اچھا، اب تا کو یاد رکھنے کا بڑا آسان طریقہ ہے، حاضر کے 6 کے 6 صیغوں میں شروع میں تا آئے گی، تا 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 اور تا. ٹھیک ہے، متکلم ختم ہو گیا، الف نون لگ گیا. حاضر کے 6 صیغے ہیں، ان میں شروع میں ہر ایک صیغے میں تا آئے گی، تا 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 تا. ٹھیک ہے، تو اب کیا کیا یوز ہو گیا؟ یہ 1 پورا یوز ہو گیا اور یہ ختم ہو گیا. یہ نون 1 دفعہ یوز ہو گیا، ختم ہو گیا. تا 6 دفعہ یوز ہو گیا، ابھی 2 دفعہ باقی ہے، اور یا ابھی تک یوز نہیں ہوا. اب ہمارے پاس دیکھیں غائب کے 6 صیغے بچے ہیں جن پر ابھی تک ہم نے شروع میں کوئی علامت نہیں لگائی، اور آپشن میں کیا اویلیبل ہے؟ نون ختم ہو گیا، اویلیبل نہیں ہے. الف ختم ہو گیا، اویلیبل نہیں ہے. تا 2 دفعہ اویلیبل ہے اور یا 4 دفعہ اویلیبل ہے، اور میرے پاس ٹوٹل 6 صیغے ہیں. کنفرم ہو گیا ان 6 میں سے 2 میں تا آئے گا اور 4 میں یا آئے گا، یہ کنفرم ہو گیا. سب سے زیادہ کنفیوژن غائب میں ہوتی ہے کیونکہ تا اور یا مکس ہو رہا ہوتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں. بالکل آسان ہے، غائب کے مذکر کے تینوں صیغوں میں یا آئے گا، کوئی ٹینشن نہیں، یہاں پہ بھی کوئی جوائنٹ سسٹم نہیں ہے تا اور یا کا. ٹھیک ہے، حاضر کے 6 کے 6 میں تا آئے گی، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. اور متکلم کے 2 صیغے پیارے سے الف اور نون، ختم ہو گئی بات. باقی رہ گیا غائب جس میں دونوں مشترک ہو رہے ہیں، یا اور تا مل رہے ہیں، اس کے بھی مذکر کے اندر کوئی ٹینشن نہیں ہے، تینوں میں یا آئے گی، یا 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 یا. اب رہ گئے مؤنث کے غائب کے 3 صیغے، اور میرے پاس آپشنز میں کیا اویلیبل ہے؟ یا میرے پاس 4 تھے، ان میں سے 3 کو استعمال کر لیا، ایک یا بچا ہے، 2 تا بچے ہیں. آپ کو کنفرم ہو گیا میرے پاس 3 خالی جگہ ہیں، اور آپشنز میں جو اویلیبل ہیں 2 تا ہے، 1 یا ہے. تو آپ کو کنفرم ہو گیا ان میں سے 2 میں تا آئے گا، 1 میں یا آئے گا. یا آئے گا تیسرے والے میں، تو کنفرم ہو گیا ان 2 میں کیا آئے گا؟ تا. زندگی آسان ہو گئی، آپ کو پہچاننا آسان ہو گیا. صرف ان لفظوں سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ کون سا صیغہ ہے. مثال کے طور پہ شروع میں الف آ رہا ہے
अदरिबू, तो आप इसको देख के पूरा सीगा बता सकते हैं कि यार अलिफ आ रहा है ना, अलिफ तो वाहिद मुतकल्लिम से पहले आता है, तो आप कहेंगे ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। फिर अगर नदरिबू आ गया, नून प्लस नदरिबू, तो आप कहेंगे नून आ रहा है ना, ये जमा मुतकल्लिम का सीगा है। देखें, सिर्फ अलामत मुजारे ने आपको पूरा सीगा खोल के बता दिया ये कौन सा है। मुतकल्लिम में तो बड़ा आसान है। इसके अलावा जितने भी सीगे हैं, जैसे ता है, सब में ता आ रहा है, आप समझ जाएंगे ये हाजिर का सीगा हो सकता है या मुअन्नस के वाहिद या तस्निया का सीगा हो सकता है। और या आ रही है तो आप कंफर्म बोल सकते हैं यार इससे पहले या आ रही है ना, जैसे यदरिबू। अब यदरिबू कंफर्म पता है कि यार शुरू में या आ रही है, और 14 सीगों में या सिर्फ और सिर्फ गायब के 5 सीगों में आती है, गायब के 4 सीगों में आती है। तो आपको फिर यदरिबू को अगर आप हाजिर का सीगा बोल रहे हैं तो बहुत बड़ी मिस्टेक है यार। हाजिर में कभी भी या नहीं आती, हाजिर में तो हमेशा ता आती है, तो आप या वाले को हाजिर क्यों बोल रहे हैं। अदरिबू को अगर आप गायब का सीगा बोल दें, बहुत बड़ी मिस्टेक होगी कि यार अदरिबू तो अलिफ आ रहा है, अलिफ चीख चीख के कह रहा है मैं मुतकल्लिम का सीगा हूं। नदरिबू में नून आ रहा है जो चीख चीख के कह रहा है मैं मुतकल्लिम का सीगा हूं, आप उसको हाजिर या गायब बोले जा रहे हैं, ये गलत बात है। तो या आ गया तो आपको पता चल गया। तो अब देखें, हमने छोटा सा स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, स्टार्टिंग स्ट्रक्चर के, या यूज होगी 4 में, ता यूज होगी 6 में, और 2 गायब के सीगो 8 में, अलिफ और नून सिंगल सिंगल यूज होगा। ये 14 आपने अलामात मुजारे की प्लेसमेंट आपने कर दी। दरमियान में माजी का सीगा कॉमन है, फा आइन लाम, वही जो चल रहा है, फा पे साकिन होगा, आइन कलमे पे फता होगा, और ये फा आइन लाम सब में कॉमन है, फा आइन लाम, फा आइन लाम, फा आइन लाम, फा आइन लाम। बल्कि हम इसको लिख लेते हैं, फा आइन लाम, फा आइन लाम, फा आइन लाम, फा आइन लाम, फा आइन लाम। यहां पर भी जाहिर है हम माजी से मुजारे बना रहे हैं, तो माजी से पहले आपने अलामात मुजारे लगानी है ना, तो माजी से पहले या ता लगा दिया आपने। यहां पर भी माजी कॉपी कर लें, माजी, माजी, फाला माजी, फिर यहां पे भी माजी के सीगे कॉपी कर लें, माजी का पहला सीगा ये, ठीक है जी। अच्छा, अब आ गया अगला मरहला, आखिरी मरहला, फेले मुजारे को पहचानने का आखिरी मरहला। देखें, आपने ता या अलिफ नून से ये तो पहचान लिया ये फेले मुजारे है, लेकिन ये वाहिद वाला है, तस्निया वाला है, जमा वाला है, गायब का है, हाजिर का है, इसकी पहचान अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। उसकी पहचान के लिए फिर इसके आगे भी कुछ लगाया जाता है। तो फेले मुजारे हकीकत में एक सैंडविच होता है। सैंडविच कैसे होता है, शुरू में कुछ लगता है, फेले मुजारे एक बर्गर की शक्ल में होता है। कैसे होता है, अलामत मुजारे शुरू में लगाओ, प्लस फेले माजी का पहला सीगा लेकर आओ, प्लस आगे कुछ और लाना पड़ेगा, ए बी सी में करता हूं, तो आपको पता चलेगा ये वाहिद का सीगा है, तस्निया है, जमा। जैसे माजी के अंदर हमने किया था, फाला फाला, फालू फालत, फालता फालना, फालता फालतुमा फालतुम, फालती फालतुमा फालतुन्ना, फालतू फालना। देखो, ये माजी में हमने आगे एडिशन किया तो फिर वाहिद, तस्निया, जमा, हाजिर, गायब, मुतकल्लिम पता चला। यहां पर भी अलामत मुजारे हमने शुरू में लगाई क्योंकि मजबूरी है, माजी से डिफरेंशिएट करने के लिए अलामत मुजारे लगा दी। और आगे फिर उसी तर्ज पर जैसे माजी में आगे 13 किस्म की अलामात लगाई थी, इसमें भी हमने अलामात लगानी होंगी, तब हमें पता चलेगा कि कौन सा सीगा कौन सा वाला है। अब अलामात कौन सी हैं, तो शुरू में आपने अलामात मुजारे लगा दी, फिर फेले माजी का पहला सीगा आपने आगे कॉपी कर दिया। अब आखिर में आपने क्या लगाना है वो जरा नोट कर लें। 5 सीगों में आखिर में सिर्फ और सिर्फ जम्मा लगाना है, पेश जिसको हम कहते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में जम्मा कहते हैं। 5 सीगों में आखिर में आएगा जम्मा। वो 5 कौन से हैं, पहला है वाहिद मुतकल्लिम अफ़अलू, बस आगे और कुछ भी नहीं। दूसरा है जमा मुतकल्लिम नफ़अलू, 2 खत्म हो गए 5 में से, 3 बाकी रहे। 3 में पहला वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा जो पहला वाला है, यफ़अलू, 3 हो गए पेश वाले। चौथा
واحد مؤنث غائب کا صیغہ تفعلو، 4 ہو گئے، افعلو، نفعلو، یفعلو، تفعلو، اور 5واں جو پیش والا صیغہ ہوگا وہ مذکر کا ہوگا، واحد کا ہوگا اور حاضر کا ہوگا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ تفعلو، ٹھیک ہے؟ یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، 5 صیغے ہیں جن کے آخر میں آپ نے ضمہ لگانا ہے، لام کلمے پر پیش پڑھنا ہے، ضمہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا سینڈوچ کیسے بنا؟ شروع میں علامت مضارع آ گئی الف تا یا نون میں سے، درمیان میں فا عین لام آیا اور آخر میں سب پر ضمہ آ گیا، یف افعلو، نفعلو، تفعلو، تفعلو، یفعلو، 4 صیغے ہو گئے مکمل، ٹھیک ہے؟ 4 میں آخر میں پیش آ گیا، 5 میں آخر میں پیش آ گیا، 4 میں آخر میں الف نون لگانا ہے، الف نون، اور یہ 4 صیغے کون سے ہیں؟ چاروں تسنیہ کے جو صیغے ہیں، 4 تسنیہ کہاں ہے؟ مذکر تسنیہ مذکر غائب، تسنیہ مذکر حاضر، تسنیہ مؤنث غائب، تسنیہ مؤنث حاضر، حاضر کے 4 ہی صیغے ہیں، 2 غائب کے، 2 حاضر کے، 1 مذکر 1 مؤنث، ٹھیک ہے؟ تو جو 4 تسنیہ کے صیغے ہیں ان میں آخر میں الف نون آ جائے گا، الف نون، یہاں بھی الف نون، یہاں بھی الف نون اور یہاں بھی الف نون، یفعلان، تفعلان، 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 ٹھیک ہے؟ چاروں تسنیہ کے صیغوں میں آخر میں کیا لگا دیں گے آپ؟ الف اور نون، یفعلان، تفعلان، تفعلان، تفعلان۔ اب یہ دکھنے میں ایک جیسے لگ رہے ہیں، تفعلان، 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 3 ایک ہی جیسے لگ رہے ہیں، آپ کو کانٹیکسٹ بتائے گا کہ کب آپ نے تسنیہ حاضر کا ترجمہ کرنا ہے، کب آپ نے تسنیہ مؤنث حاضر کا کرنا ہے، کب آپ نے تسنیہ مؤنث غائب کا کرنا ہے، کون سا ٹرانسلیشن کرنا ہے، یہ آپ کو کانٹیکسٹ بتائے گا، اس سے آپ انڈرسٹینڈنگ لے سکتے ہیں۔ فی الحال اگر یوں دیکھا جائے تو تینوں کی شکلیں سیم ہیں، تفعلان، تفعلان، تفعلان۔ تو ضمہ والے 5 صیغے کمپلیٹ ہو گئے، الف نون آگے لگانے والے 4 صیغے کمپلیٹ ہو گئے، 5 اور 4 9 کمپلیٹ ہو گئے۔ اب باقی بچے 14 میں سے 9 نکلے، 5 بچے جن کے آگے ہم نے ابھی تک کچھ بھی نہیں لگایا۔ سینڈوچ میں نیچے کا بن آ گیا ہے، کباب آ گئی ہے، اوپر کی جو ٹاپنگ کرنی ہے نا وہ ابھی تک ہم نے 4 میں نہیں کی ہے، 5 میں نہیں کی ہے، سوری 9 میں کر لی، 5 میں نہیں کی ہے۔ 2 میں آخر میں واو نون آئے گا، 2 کون سے ہیں؟ جمع مذکر کے 2 صیغے، مذکر کی جمع اور غائب کی، اور مذکر کی جمع حاضر کی۔ دیکھیں حاضر میں بھی جمع مذکر ہے، غائب میں بھی جمع مذکر ہے، ان دونوں مذکر کی جمعوں میں آخر میں واو نون آئے گا، یہ یفعلون، تفعلون، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں یہ 6 پورے کے پورے مکمل ہو گئے، یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، تفعلون، 6 صیغے مکمل ہو گئے۔ یہ متکلم بھی مکمل ہو گیا، افعلو، نفعلو ختم ہو گیا، یہ بھی پورا، یہ بھی 6 پورے۔ اب مؤنث میں اگر دیکھیں، تفعلو پورا ہو گیا، تفعلان پورا ہو گیا، تفعلان پورا ہو گیا۔ مؤنث میں ابھی 3 صیغے باقی ہیں، جمع مؤنث غائب کا، واحد مؤنث حاضر کا، جمع مؤنث حاضر کا۔ ان میں سے 2 میں نون زبر آئے گا، مؤنث کی جو 2 جمع ہیں ان میں نون آئے گا، مذکر کی جمع میں واو نون آتا ہے اور مؤنث کی جمع میں صرف نون زبر آتا ہے، جیسے ماضی میں آ رہا تھا فعلنا، مارا ان سب عورتوں نے۔ تو یہاں پر بھی جمع مؤنث کے جو 2 صیغے ہیں، ایک جمع مؤنث غائب اور ایک جمع مؤنث حاضر، دونوں میں نون زبر آئے گا، یفعلنا، تفعلنا، یفعلنا، تفعلنا، یہ ہو گیا۔ ایک صیغہ رہ گیا، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، ایک عورت، وہ صیغہ باقی ہے، اس میں یا نون لگا دیں گے ایک صیغے میں، یا اور نون، تفعلینا، تفعلینا، تفعلینا۔ یہ آپ کی مضارع کی پورے 14 صیغوں کی گردان ریڈی ہے۔ ایک دفعہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، ذرا دیکھیں، یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلنا، تفعلینا، تفعلان، تفعلنا، افعلو، نفعلو۔ 14 صیغے مکمل ہو گئے، اس ڈیزائن پر ہوئے۔ سینڈوچ بنایا، درمیان میں فعل ماضی، شروع میں الف تا یا نون میں سے ایک لگا دیا ان 14 صیغوں میں، اور آخر کے اندر جو اوپر کا آپ نے کلوز کرنا ہے بن کباب کو، وہ آپ نے اس طرح کیا، 14 میں سے 5 پر ضمہ لگا دیا، افعلو، نفعلو، یفعلو، تفعلو، تفعلو، الف نون 4 میں لگا دیا، یفعلان، تفعلان، 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 3 ایک ہی جیسے صیغے ہیں۔
واو نون دو میں لگا دیا، دونوں مذکر کے جمع کے صیغے ہیں، یفعلونا تفعلونا، ایک غائب کا صیغہ ایک حاضر کا صیغہ، دو بچ گئے مؤنث کی جمع کے، ان میں واو نون نہیں آئے گا، صرف نون پر فتح آئے گی، یفعلنا تفعلنا، اور پھر ایک صیغہ رہ گیا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، اس کے آگے آپ نے لگا دینا ہے یا نون، تفعلینا تفعلینا۔ آپ ٹرانسلیشن کر کے دیکھیں، یفعلو مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، یفعلانی مارتا ہے یا ماریں گے، مارتے ہیں یا ماریں گے وہ دو مرد، یفعلونا مارتے ہیں یا ماریں گے وہ سب مرد، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے یفعلو سے پہچان لیا یہ فعل مضارع ہے، اور الف نون سے پہچان لیا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یفعلانے مارتے ہیں یا ماریں گے وہ دو مرد، غائب کا صیغہ ہے، یفعلونا مارتے ہیں یا ماریں گے وہ سب مرد، مؤنث پہ آ جائیں، تفعلو، یفعلو مذکر، تفعلو مؤنث کا صیغہ، مارتی ہے کرتی ہے یا کرے گی وہ ایک عورت، تفعلانی کرتی ہیں یا کریں گی وہ دو عورتیں، جمع کا صیغہ یفعلنا کرتی ہیں یا کریں گی وہ سب عورتیں، فعلا پہ کریں گے تو کرتا ہے یا کرتی ہے ترجمہ ہوگا، دربا پہ کریں گے تو مارتا ہے یا مارے گا یہ ٹرانسلیشن ہوگی۔ اگلا دیکھیں حاضر کے صیغے، تفعلو تفعلان تفعلونا، تفعلینا تفعلان تفعلنا، تفعلو کرتا ہے یا کرے گا تو ایک مرد، تفعلانی کرتے ہیں یا کریں گے تم دو مرد، تفعلونا کرتے ہو یا کرو گے تم سب مرد، تفعلینا کرتی ہے یا کرے گی تو ایک عورت، تفعلانی کرتی ہو یا کرو گی تم دو عورتیں، تفعلنا کرتی ہو یا کرو گی تم سب عورتیں، افعلو نفعلو کرتا ہوں میں، نفعلو کرتے ہیں ہم، پورے 14 صیغے ہو گئے۔ آسانی سے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، کوئی اس میں مسئلے والی بات نہیں ہے۔ شروع میں علامت مضارع دیکھیں، یا ہے تو سمجھ جائیں یہ غائب کا صیغہ ہے، تا ہے تو 80% چانس ہے کہ یہ حاضر کا صیغہ ہوگا، کبھی کبھی یہ غائب کا صیغہ بھی ہوتا ہے، اور الف اور نون ہے تو سمجھ جائیں یہ متکلم کا صیغہ ہے۔ آگے سے علامتیں دیکھ لیں، الف نون ہے تو سمجھ جائیں یہ تثنیہ کا صیغہ ہے اور کوئی صیغہ نہیں ہو سکتا، واو نون ہے تو سمجھ جائیں یہ جمع کا صیغہ ہے، تثنیہ نہیں ہو سکتا ہے، اور صرف نون پر فتح دیکھیں تو سمجھ جائیں یہ عورتوں کی جمع والا صیغہ ہے، اور یا نون دیکھیں تو سمجھ جائیں یہ اکیلا اکلوتا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ اب درابا پہ یہی لفظ چڑھا کے دیکھیں، یہی سینڈوچ کی یہی فارمولا یہی رہے گا، درمیان میں درابا آ جائے گا، شروع میں الف تا یا نون میں سے کچھ بھی آ جائے گا، اور آخر میں ضمہ الف نون واو نون نون زبر نون فتح اور یا نون میں سے کچھ آ جائے گا۔ دیکھیں فعلا کی جگہ میں درابا رکھوں گا، یدربو یدربانی یدربونا تدربو تدریبانے تدریبونا، 6 ہو گئے، تدربو تدریبانے یدربنا تدریبینا تدریبانے تدربنا، ادربو ندربو، وہی ٹرانسلیشن کیا ہوگی، مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، مارتا ہے یا ماریں گے وہ دو مرد، مارتے ہیں یا ماریں گے وہ سب مرد، مارتی ہے یا مارے گی وہ ایک عورت، مارتی ہے یا ماریں گی وہ دو عورتیں، مارتی ہے یا ماریں گی وہ سب عورتیں، تدریبو مارتا ہے یا مارے گا تو ایک مرد، مارتا ہے یا مارو گے تم دو مرد، مارتے ہو یا مارو گے تم سب مرد، تفعلینا مارتی ہے یا مارے گی تو ایک عورت، تفعلانی مارتی ہے یا مارے گی تم دو عورتیں، تفعلنا مارتی ہو یا مارو گی تم سب عورتیں، ادربو مارتا ہوں میں، ندربو مارتے ہیں ہم یا ماریں گے ہم۔ تو جیسے ماضی کے اندر ہم نے مصدر علیحدہ علیحدہ لے کر ان پہ بہت ساری گردانیں آرام سے تیار کر لیں، پہچان لی، ٹرانسلیٹ کر لیں، ویسے اس فارمولے پہ آپ چڑھاتے جائیں لفظوں کو، آپ فعل مضارع کی گردان کو یاد کرنے میں بڑا آسانی فیل کریں گے، اور کامیابی سے ترجمہ اور ٹرانسلیشن ہو جائے گی اس کی۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا، حاضر کے 6 صیغوں میں شروع میں تا آئے گی، متکلم کے پہلے صیغے میں الف آئے گی واحد کے، تثنیہ جمع کے صیغے میں شروع میں نون آئے گی، غائب کے 6 صیغوں میں سے 4 میں یا آئے گی اور 2 میں تا آئے گی، اور آخر میں اگر دیکھیں تثنیہ کے 4 صیغوں میں الف نون، مذکر جمع کے دونوں صیغوں میں واو نون، اور مؤنث جمع کے دونوں صیغوں میں نون پر فتحہ، اور مؤنث کا جو حاضر کا پہلا صیغہ ہے واحد مؤنث حاضر، وہ صرف وہ انوکھا صیغہ ہے جس میں یا اور نون آتی ہے، تفعلینا۔ اب سمیعہ پر ہم یہ چڑھا کر دیکھیں لفظ، دیکھیں یسمعو یسمعانی یسمعونا
تسمعو تسمعانی تسمعونا، تسمعو تسمعانی تسمعنا یسمعنا، تسمعینا تسمعانی تسمعنا، اسمعو نسمعو۔ تو اب مثال کے طور پر میں یہاں پہ لکھتا ہوں، خرجہ سے میں ہم نکالتے ہیں یخرجو۔ یہ کون سا صیغہ ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ بھائی اس میں خا را جا سے پہلے یا آ رہی ہے، تو کنفرم ہو گیا یہ فعل ماضی نہیں ہے، یہ فعل مضارع ہے، کنفرم ہو گیا، بالکل بہترین ہو گیا۔ پھر یا آ رہی ہے تو آپ کو ایک اور چیز کنفرم ہو گئی کہ یہ نہ حاضر کا صیغہ ہے، نہ یہ واحد متکلم، نہ یہ جمع متکلم، یہ غائب کا صیغہ ہے، کیونکہ یا آ رہی ہے، یا ہمیشہ غائب کے صیغوں سے پہلے آتی ہے۔ دو چیزیں کنفرم ہو گئی۔ اب آگے آ جاتے ہیں ہم آخر میں، ضمہ اعرابی لگا ہوا ہے، پیش لگا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا شروع میں یا بھی ہو اور آخر میں ضمہ بھی ہو، یہ صرف اور صرف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ والا آپ نے ٹک کر لیا، کیونکہ غائب میں دیکھیں اس ڈیزائن کے کوئی بھی اور صیغہ نہیں ہے۔ یخرجو پہلے نمبر پر آ رہا ہے، یخرجانی، یخرجونا، تخرجو، تخرجانی، یخرجنا۔ دیکھیں یخرجو کے ڈیزائن پر صرف پہلا والا صیغہ آ رہا ہے جس میں شروع میں یا ہو آخر میں ضمہ ہو، اور عین کلمے پہ ضمہ آ رہا ہے۔ وہ ہم نے شروع میں پڑھ لیا کہ عین کلمے پر کبھی فتح آتا ہے، کبھی کسرہ آتا ہے، کبھی ضمہ آتا ہے، جیسے ماضی میں ہے ضربا، سمیعا، شریبا، کروما۔ دیکھیں درمیان والا کلمے میں اوپر نیچے ہو رہا ہے، اس میں بھی عین کلمے میں ضمہ فتح کسرہ آتا رہے گا۔ یدربو میں را عین کلمے کے نیچے کسرہ تھا، یخرجو میں را عین کلمے پر ضمہ آ رہا ہے۔ یہ اتار چڑھاؤ ہوتا رہے گا، آپ نے شروع اور آخر کو دیکھنا ہے۔ یا سے آپ نے غائب کا صیغہ پہچان لیا، اور ضمہ اعرابی جیسے ہی آپ نے دیکھا آپ نے اس کو ٹک کر لیا۔ آپ نے کہا یخرجو فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کا کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر اور غائب کا صیغہ ہے، اور اس کی ٹرانسلیشن بنے گی نکلتا ہے یا نکلے گا وہ ایک مرد۔ غائب کی بات ہوگی، مذکر کی بات ہوگی، اور واحد کی بات ہوگی۔ نکلتا ہے وہ ایک مرد، اس طرح۔ اگلا دیکھیں ذرا، یخرجو پہ ہی ہم پریکٹس کرتے ہیں مثال کے طور پہ، تخرجینا۔ اب دیکھیں آپ شروع میں تا آ رہا ہے، خرجہ سے پہلے تا، آپ سمجھ گئے یہ فعل مضارع ہے، کیونکہ الف تا یا نون میں سے ایک علامت آپ کو تا نظر آ گئی۔ تخرجینا یہ یقیناً کیا ہوگا؟ فعل مضارع۔ فعل مضارع پہچان لیا، آگے چلیں۔ آپ نے آخر میں دیکھا یا نون آ رہا ہے، آپ نے نیچے علامتوں میں دیکھا یا نون 14 میں سے ایک صیغے میں آتا ہے، اور وہ ہے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ۔ آپ نے فوراً کہا یہ فعل مضارع ہے، اور یہ فعل مضارع کا واحد مؤنث اور حاضر کا صیغہ ہے۔ تفعلینا، تخرجینا، تأکلینا، تسمعینا، تدریبینا، یہ سارے ایک ہی ڈیزائن کے لفظ ہیں، شروع میں تا آخر میں یا اور نون۔ ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ تخرجینا، واحد مؤنث حاضر کی ٹرانسلیشن کرنی ہے۔ نکلتی ہے یا نکلے گی تو ایک عورت، میں لکھتا ہوں تخرجانی۔ آپ نے پھر دیکھا کہ یار یہ شروع میں تا آ رہا ہے، تو یہ کنفرم ہو گیا یہ فعل مضارع ہے، فعل ماضی نہیں ہے۔ آپ آگے چلے گئے، آپ نے دیکھا الف نون آ رہا ہے، آپ نے کہا یار یہ تو کنفرم ہو گیا، الف نون تو تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے، دو بندوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تثنیہ کی ہی بات ہوتی ہے، الف نون میں اور کسی کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ الف نون 4 صیغوں میں آتا ہے اور چاروں تثنیہ کے ہیں، 2 مذکر کے اور 2 مؤنث کے۔ تو آپ نے پہچان لیا یہ واحد ہے، یہ مضارع ہے اور تثنیہ کا صیغہ ہے۔ اب دیکھیں تخرجانی، اس ڈیزائن کے آپ کو 14 میں سے 3 صیغے نظر آئیں گے، یہ رہا تفعلانی، یہ رہا تفعلانی، یہ رہا تفعلانی، تخرجانی، 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 3 صیغے۔ تو آپ اسی طرح بتائیں گے کہ بھائی یہ فعل مضارع ہے، اور یہ 3 صیغوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، یہ والا بھی ہو سکتا ہے تثنیہ مؤنث غائب، یہ والا بھی ہو سکتا ہے تثنیہ مذکر حاضر، یہ والا بھی ہو سکتا ہے تثنیہ مؤنث حاضر، تینوں صیغے ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ والا سمجھو گے تثنیہ مؤنث غائب، تو کیا ٹرانسلیشن بنے گی؟ غائب کی کرنی ہے، نکلتی ہیں یا نکلیں گی وہ 2 عورتیں۔ اگر یہ والی ٹرانسلیشن کرنی ہے تخرجانی تثنیہ مذکر حاضر، نکلتا ہے، نکلتے ہیں یا نکلو گے تم 2 مرد، حاضر کی بات ہو رہی ہے، 2 کی بات ہو رہی ہے اور مردوں کی بات ہو رہی ہے، تثنیہ مذکر حاضر، نکلتے ہو یا نکلو گے تم 2 مرد۔ اگر یہ والا لے لیں تفعلانی تثنیہ مؤنث حاضر، نکلتی ہو یا نکلو گی تم 2 عورتیں۔ اب یہ کانٹیکسٹ بتائے گا، آگے پیچھے کے لفظ بتائیں گے، وہ پیراگراف بتائے گا کہ آپ نے کون سے والے تخرجانی کا ٹرانسلیشن کرنا ہے۔ اگلا ہم دیکھتے ہیں
अखरुजू, अखरुजू। आपने फौरन देखा यार खराजा से पहले अलिफ आ रहा है, ये कंफर्म है कि फेले मुजारे है, और अलिफ आ रहा है तो आपको पता चल गया यार अलिफ ता या नून में से अलिफ तो एक ही सीगे में आता है और वो वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, ये अलिफ बता रहा है कि 14 में से मैं ये वाला सीगा हूं। अफ़अलू, अखरुजू, अफ़अलू, अखरुजू, अदरिबू, अस्मऊ, अकुलू। अखरुजू निकलता हूं या निकलूंगा मैं एक मर्द, अदरिबू मारता हूं या मारूंगा मैं एक मर्द, आकुलू खाता हूं या खाऊंगा मैं एक मर्द। अगला सीगा देखें मिसाल के तौर पर इसी खराजा यखरुजू में नखरुजू। आपने कहा खराजा से पहले नून आ रहा है, नून अलिफ ता या नून में से एक लफ्ज है, ये मुजारे की अलामत है, ये फेले माजी नहीं है भाई, मुजारे है। फिर आपने दूसरी चीज देखी कि नून तो 14 में से एक ही सीगे में आता है और वो जमा मुतकल्लिम का सीगा है। आगे आपको देखने की जरूरत ही नहीं कि आगे अलिफ नून आ रहा है, वाव नून आ रहा है, क्या आ रहा है। शुरू का नून चीख चीख के बता रहा है कि भाई मैं 14 सीगों में से जमा मुतकल्लिम का सीगा हूं। आखिरी वाला नफ़अलू, नखरुजू, नदरिबू, नस्मऊ, नकुलू, ये सारे क्या ट्रांसलेशन बनेगी? नफ़अलू करते हैं या करेंगे हम सब मर्द या औरतें, नखरुजू निकलते हैं या निकलेंगे हम सब मर्द या औरतें, नकुलू खाते हैं या खाएंगे हम सब मर्द या औरतें, नक़तुलू कत्ल करते हैं या करेंगे हम सब मर्द या औरतें। आप शुरू की अलामतें देखें, आखिर की निशानियां देखें, आराम से फेल को पहचानने में आप कामयाब हो जाएंगे। अब देखें खराजा यखरुजू पे ही मैं चढ़ाता हूं लफ्ज। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं तख रुजना, तख रुजना। अब आपने देखा शुरू में ता आ रहा है, खराजा से पहले ता, फेले मुजारे कंफर्म हो गया। आगे आपने देखा नून जबर, नून पे फता, तो आपने देखा यार नून पे फता तो दो सीगों में आता है और वो दोनों जमा मुअन्नस के सीगे हैं, तफ़अलना यफ़अलना। ठीक है, तो नून आता है हमेशा, नून पे फता हमेशा आती है जमा मुअन्नस के सीगों में। तो बाकी 12 सीगे बाहर निकल गए, दो निकल के आ गए बाहर। एक में शुरू में या आती है, दूसरे में शुरू में ता आती है, यहां पे शुरू में ता है, तो तफ़अलना और यफ़अलना में से आपने टिक कर दिया इसको कि ये 14 सीगों में से तफ़अलना वाला सीगा है। क्यों? क्योंकि शुरू में ता आ रही है, आखिर में नून पे फता आ रहा है। ये यकीनन जमा का सीगा है, मुअन्नस का सीगा है और हाजिर का सीगा है। जमा मुअन्नस हाजिर फेले मुजारे। ट्रांसलेशन क्या होगी? तखरुजना। दूसरे लफ्जों पे चढ़ा के देखें, तखरुजना, तदरिबना, तकुलना, तकतुलना, ये सारे लफ्ज बन रहे हैं। ठीक है तफ़अलना करती हो या करोगी तुम सब औरतें, तखरुजना निकलती हो या निकलोगी तुम सब औरतें, तदरिबना मारती हो या मारोगी तुम सब औरतें, ताकुलना खाती हो या खाओगी तुम सब औरतें, तदखुलना दाखिल होती हो या होगी तुम सब औरतें। तो ये सारे लफ्ज हैं। आप आखिर देखें, शुरू देखें, बर्गर की तरह, एक सैंडविच की तरह होगा। दरमियान में फेले माजी कबाब की तरह नजर आएगा। ऊपर एक बन होगा, नीचे एक बन होगा। नीचे वाला बन अलिफ ता या नून, और आगे वाला जो बन है जम्मा 5 सीगों में, यफ़अलु तफ़अलु तफ़अलु अफ़अलु नफ़अलु। अलिफ नून 4 सीगों में, यफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी, 3 तफ़अलानी 1 यफ़अलानी। वाव नून 2 में, यफ़अलूना तफ़अलूना। नून पे फतहा 2 सीगों में, यफ़अलना तफ़अलना, और या नून 1 सीगे में, तफ़अलीना। पूरी गर्दान उठ के सामने आ गई। यफ़अलु यफ़अलान यफ़अलूना, तफ़अलु तफ़अलान यफ़अलना, तफ़अलु तफ़अलान तफ़अलूना, तफ़अलीना तफ़अलान तफ़अलना, अफ़अलु नफ़अलु। ये हजारों किस्म के मस्दर हैं, उठाते जाओ, लगाते जाओ, मुजारे की गर्दानें बनाते जाओ। ये सिर्फ खाका आपने सारी जिंदगी अपने जहन में रखना है। अलिफ ता या नून, जम्मा 5 में, 4 में अलिफ नून, वाव नून 2 में, नून पे फता 2 में, या नून 1 में। 14 सीगे क्रिस्टल क्लियर यहां पर बैठ जाएंगे। कभी भी इनको पहचानने में कोई तकलीफ आपको नहीं होगी इंशाअल्लाह।